السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 14ویں پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذو النون اور ان کے والد کا نام متا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت: آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کا قرآن مجید میں 6 سورتوں میں ذکر خیر فرمایا ہے اور ایک پوری سورت آپ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں۔ ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا، کسی نے اس کے سامان کی بہت کم قیمت لگائی تو یہودی غصے ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو سب آدمیوں پر چن لیا تھا، میں اتنی کم قیمت میں یہ سامان نہیں بیچوں گا۔ ایک انصاری نے یہ جملہ سنتے ہی ایک چماچہ رسید کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں اور تم موسیٰ کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو قاسم، میں ذمی ہوں، میرا مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے، پھر مسلمان نے مجھے تماچا کیوں رسید کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متا سے افضل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت، دعوت و تبلیغ اور قوم کا رد عمل۔ فرمان الہی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ص فا تا آیت نمبر 139 کا ترجمہ ہے، بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ ص فا تا آیت نمبر 147 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اس کے بعد انہیں یونس کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نبوہ بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے وطن کو چھوڑنا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نیونا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہے، مچھلی والے یونس کو بھی یاد کیجیے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کی آمد اور ان کی توبہ و استغفار۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے، جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رقت امیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ قرآن پاک کی سورہ یونس آیت نمبر 98 کا ترجمہ ہے،
کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقرر وقت کے لیے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ قرآن پاک کی سورہ ص ف ت آیت نمبر 148 کا ترجمہ ہے، پس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری دفعہ قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرعہ آپ کے نام کا ہی نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ قرآن پاک کی سورہ ص ف ت آیت نمبر 140 سے 142 کا ترجمہ ہے، یاد کرو جب وہ حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو وہ یونس علیہ السلام مغلوب ہو گئے۔ آخر کار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمسار ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں دعا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کیں۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے تو اللہ عز و جل نے آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرما دی۔ اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ ص ف ت آیت نمبر 143 سے 46 کا ترجمہ ہے، پس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے بعد قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخر کار ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔
مچھلی والے یونس کو بھی یاد کیجیے کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہیں پکڑ سکیں گے، آخر کار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیوب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں اسے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا فرمان الہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔